إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ اللہ مالک الملک احکم الحاکمین نے قرآن مجید کی اس آیا مبارکہ میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اس دن سے ڈر جاؤ جس دن کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آئے گی، نہ سفارش قبول کی جائے گی، نہ رشوت بدلہ لیا جائے گا، اور نہ کوئی کسی کی مدد کر سکے گا۔ اس دن سے ڈر جاؤ۔ اور وہ دن ایک حقیقت ہے جس کو قیامت کا دن کہتے ہیں۔ قرآن مجید کی پہلی سورت سے یہ بات شروع ہوگی کہ مالک یوم الدین، مالک بدلے کے دن کا۔ یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے بسائی اور انسانوں کو آباد کیا ایک مقصد کے لیے کہ میں نے تمہیں دو راستے بتا دیے، خیر شر کا، ہدایت گمراہی کا، جنت کا جہنم کا، رحمان کی لائن شیطان کی لائن، اور سوچنے کے لیے عقل کھوپڑی دے دی، چاہیے راہ اختیار کرو، چاہیے نہ زبردستی ادھر ہے نہ زبردستی ادھر ہے۔ دن وقت جگہ لکھی جا رہی ہے، تمہاری میری باتیں قیامت کی ہوں گی، جو بو گے وہ کاٹو گے، جو کرو گے وہ بھرو گے، اس کا نتیجہ نکلے گا۔ اور یہ ایک حقیقت ہے، مالک ہے بدلے کے دن کا۔ یہاں بھی وہ مالک ہے، لیکن یہاں دنیا کی محبت کی چربی جب دماغوں پہ چڑھتی ہے اور آنکھوں میں پردے، دنیا کے ہار سنگار اور دنیا کی رونق، چہل پہل، سج دھج، بیوی بچے، خوشیاں، پیسہ اور دنیا جب ادھر ہے تو پھر انسان کو وہ آخرت، آخری اصلی منزل بھول جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا مالک تو وہ یہاں بھی ہے، لیکن یہاں لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی۔ پتہ اس وقت چلے گا جس دن کہ ہم اس کے آنکھوں سے پردے اتاریں گے۔ وَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، تیری نظر اس دن بڑی تیز ہوگی، اپنے کیے ہوئے ملاموں کو خود پڑھے گا۔ اقرأ بنفسک، پڑھ لے جو تو نے کیا۔ مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا۔ اس دن انسان پچھتائے گا جہاں تک نظر جائے گی، دفاتر کھلے ہوں گے، کہے گا اوہو، اس اعمال نامے کتاب نے نہ تو کوئی بڑی بات چھوڑی نہ کوئی چھوٹی چھوڑی، جو میں نے منہ سے نکالا وہ یہاں لکھا ہوا ہے، ٹائم، وقت، جگہ سب لکھا ہوا۔ اور یہ ایک حقیقت، یہ آخر اتنی بڑی حقیقت ہے، ہر نبی رسول نے بتایا، ہر نبی رسول کی شریعت میں، ہر کتاب، ہر وحی میں یہ بات تھی کہ دنیا فانی ہے، تم نے ختم ہونا ہے اور آگے اس کا حساب کتاب دینا ہے۔ اور جب ہمارے پیغمبر کی باری آئی، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری پیغمبر تھے، یہاں اللہ نے یہ سلسلہ ختم کرنا تھا، وحی والا، نبوت والا، کتابوں والا، پیغام بھیجنے والا، جبریل کے پھیرے لگنے والا سلسلہ اللہ نے ختم کرنا تھا، تو اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا، آسمانوں پر بلا کے جنت جہنم، نیکوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے، بروں کے ساتھ جو ہوگا،
وہ سارا جو کچھ آخرت کا ہے وہ دکھا دیا کہ اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ تو آخری رسول ہے، تجھے ہم نے کامل مکمل دین دیا، اخیر کر دی، لہذا جو سارے نبی رسول بتاتے رہے نا کہ اس کے بعد بھی ایک زندگی ہے، تو اپنی آنکھوں سے دیکھ جا۔ یہ مقصد ہے معراج کا۔ ہر نبی رسول نے جو بات بتائی کہ زندگی کے بعد ایک اور زندگی ہے، تو اپنی آنکھوں سے دیکھ جا، تاکہ جو تجھے نبی مانیں گے، رسول مانیں گے، ان کے ایمان میں، یقین میں، عقیدے میں، قیامت پر ایمان لانے میں اضافہ ہو جائے گا۔ وہ کہے گا یہ تو اتنی ضرور بات ہے، آخرت، اللہ کے پاس جانا اور جنت جہنم، جزا سزا، یہ تو اتنی ضروری پکی بات ہے، ہمارا پیغمبر اپنی آنکھوں سے دیکھ آیا ہے۔ لیکن اتنا بڑا واقعہ لوگوں نے اس کو پتہ نہیں کیا بنا دیا، غلط سلط واقعات، اور جو اصل مقصد ہے اس کو فراموش کر دیا گیا۔ مقصد تو اس کا یہ تھا کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے سمجھیں کہ اس کے اندر کیا سبق ہیں، کیا درس ہیں، اور سب سے بڑا سبق کہ آخرت کی تیاری کرو۔ آخرت اتنی پکی چیز ہے کہ اللہ نے آپ کے پیغمبر کو بلا کے یہ دکھایا کہ دیکھ جا اپنی آنکھوں سے اور بتا ان کو، تاکہ یہ آخرت کی تیاری کریں۔ مقصد تو یہ تھا۔ اور نمازوں کا تحفہ کہ اے نبی، تجھے اور تیری امت کو ہم اجازت دیتے ہیں کہ 5 ٹائم ہمارے ساتھ ملاقات کر لیا کرو۔ بات تو یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کیا سمجھانا چاہتا ہے اور کیا دکھانا، وہ سارا ختم اور اپنے حساب بنا لیا۔ ہندوستان پاکستان کی شریعت ہی ایک اپنی ہے، جس کو قوالوں نے جو ہے نا دھکا لگایا، مہمیز لگائی اور اٹھا دیا۔ یہ ایک علیحدہ شریعت بنی ہوئی ہے پاکستان دوست ہیں، مسلمان پڑھتے کلمہ ہیں، نمازیں، اذانیں، سب کچھ ہے، عجیب عقیدے اور عجیب طریقے۔ اب پکا واقعہ ہے، معراج کا منکر کافر ہے، معراج کا منکر کافر ہے، قرآن حدیث کا مسئلہ ہے۔ ہجرت سے پہلے ہوا، 1.25 سال پہلے، لیکن کب ہوا پتہ نہیں، مہینہ کون سا تھا پتہ نہیں، تاریخ کون سی تھی پتہ نہیں۔ لازمی بات ہے کوئی مہینہ ہوگا، کوئی تاریخ، لیکن قرآن حدیث میں نہیں آیا کہ کون سا مہینہ تھا اور کون سی تاریخ تھی۔ دوبارہ سنو، کوئی یہ نہ کہے کہ معراج کا انکار کر رہا تھا۔ معراج کا منکر کافر، معراج پکا واقعہ، قرآن اور حدیث کا واقعہ، اور اس کا انکار کفر ہے، پوری امت کا اتفاق ہے۔ لیکن مہینہ کون سا تھا قرآن حدیث میں نہیں ہے، تاریخ کون سی تھی قرآن حدیث میں نہیں ہے۔ وجہ بھی بتا دیتا ہوں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی 2 قسم کی ہے، ایک مکی زندگی، ایک مدنی۔ مدنی زندگی میں ہمارا نظام قائم ہو گیا تھا، اسلام کا نظام قائم ہو گیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سربراہ تھے، مدینہ دار الخلافہ تھا۔ تو ہجرت کے بعد کے جتنے واقعات ہیں نا، تاریخ، دن، مہینہ سب معلوم ہے۔ لیکن جو ہجرت سے پہلے کے واقعات ہیں، اسلام کے ابتدائی دور تھا، ہمارا کنٹرول نہیں تھا، نظام مکہ والوں کے ہاتھ میں تھا۔ اس وقت کے جو واقعات ہیں صحابہ نے ان کو یاد رکھا ہے، لیکن تاریخ، ٹائم، دن معلوم نہیں۔ لیکن ہجرت کے بعد کے واقعات کا یہی وجہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش چونکہ مکہ میں ہے، تاریخ میں اختلاف ہے، وفات چونکہ مدینہ میں ہے، پکی بات ہے کہ 12 ربیع الاول تھی۔ تو یہ میں نے ایک مثال دے کے آپ کو سمجھایا کہ معراج کا واقعہ پکا ہے، انکار کفر ہے، لیکن مہینہ رجب کا یہ 27 تاریخ یہ لوگوں نے خود بنائی ہوئی ہے۔ وجہ بھی میں بتا دیتا ہوں انہوں نے کیوں بنائی، کیونکہ قوم جو ہے نا عمل سے پیچھے ہو گئی ہے، تماش بینی، جشن، کھابے، پہاڑیاں، ٹہکا ہے، اور بس یہ کیا، یہ میں کیا اس کو کہوں، نالے دیوی دا درشن،
نالے بہنے دا وپار، نالے ثواب کماؤ، نالے دل پشوری کرو۔ اس کے لیے تاریخ ضروری تھی، اس کے لیے تاریخ ضروری تھی، وہ طے کر لی۔ 27 رجب، شب چراغاں، معراج، پہاڑیاں، ڈیک، گانے، تھرکنا، ڈھول ڈھمکے، ناچنا گانا، قوم تماشبین ہو گئی ہے۔ ورس، میلے، ٹھیلے، بنگڑے، مدار، دین، یہ کیا ہے؟ اس کے لیے تاریخ ضروری تھی۔ تاریخ نہ ہوتی تو کیسے ہم یہ سارا کچھ کرتے؟ تو پہلی تو قابل اعتراض بات ہے کہ کہاں سے یہ تاریخ تم نے مقرر کر لی؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، جو سبق ہیں، جو درس ہیں، جو بات سمجھنی ہے، ادھر دھیان ہی نہیں ہے، بس اپنی طرف سے سارا اصلاح بنائے ہوئے، ڈھول ڈھمکے، ناچنا، گانے، پہاڑیاں، مخلوط، مجلسیں، پتہ نہیں کیا کیا، پتہ تھا لگے میں نبی معراج تے گیا سی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اقبال کہہ گیا یہ امت روایات میں کھو گئی، یہ امت خرافات میں کھو گئی۔ معراج کا واقعہ پکا، اور مقصد سب سے بڑا میں نے بتا دیا، آخرت کی تیاری، کہ اتنا ضروری ہے یہ دن کہ ہمارا پیغمبر اپنی آنکھوں سے دیکھ آیا ہے۔ جنت جہنم دیکھ لی، یہی ہے نا، یا جنت ہے یا جہنم، دونوں دیکھ آیا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، بتایا ہمیں۔ یہ ہے اصل بڑا مقصد اس کا۔ تاریخ کوئی بھی ہو، مہینہ کوئی، ہمیں اس سے کیا؟ لیکن نہیں، ہندوستان پاکستان کی شریعت تو نہیں چل سکتی نا بغیر جشن کے، بغیر کھابے مابے اور بغیر تماشبینی ترکن ناچنے کے چل ہی نہیں سکتی، چاہے وہ شب میلاد ہو یا شب برات ہو یا بس وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہو۔ ہمیں تو اپنے سے کام ہے۔ میں حیران ہوں، 50-40 سال میں ملک کا اکثر ایک طبقہ پیدا ہو چکا ہے تماشبین، انہیں اس سے کچھ غرض نہیں ہے، ان کو بس کوئی دن رات چاہیے بس، چاہے وہ سیاسی ہلہ گلہ ہو یا مذہبی ہو۔ اب وہ خود جنہوں نے اس چیز کو رواج دیا وہ خود پریشان ہے، روگ۔ اب تم دیکھتے ہیں پیچھے جو عید میلاد گزری کیا کچھ ہوا، اور ابھی آگے اور دیکھنا۔ انا للہ و انا الیہ۔ اور بھی اس میں باتیں کئی غلط سمجھ دی گئی۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک جانور لایا گیا، اس کا نام تھا براق۔ براق کا معنی تیز رفتار جانور، برق کہتے ہیں بجلی کو۔ آپ نے فرمایا وہ جانور گدھے سے بڑا تھا، خچر سے چھوٹا تھا، اور جہاں اس کی نظر پڑتی تھی وہاں اس کا پہلا قدم تھا، اس پہ میں گیا۔ یہ ٹھیک ہے، حدیث ہے یہ، لیکن ہمارے ہندوستان پاکستان میں قوالوں نے، صوفیوں نے، قوالوں نے، قبر پرستوں نے، ان مجاوروں نے، خلیفوں نے کیا ایک شریعت بنا رکھی ہے کہ براق، گھروں میں تصویریں لگی ہوئی ہیں، دکانوں میں گھوڑا ہے، بڑی سی دم ہے گھوڑے کی، اور عورت کی شکل ہے، اور سرما بڑا ٹکا کے ڈالا ہوا ہے، یہ براق ہے۔ انا للہ و انا الیہ۔ تمہیں کس نے کہا یہ براق ہے بھی؟ اور کس نے کہا تمہیں اس کو 2 پر لگائے ہوئے ہیں؟ کس نے تمہیں کہا؟ یہ پریاں، دیو، ڈین، بلا، یہ تو افسانوی باتیں ہیں۔ بچپن میں سنتے تھے، دادی اماں کہتی ہے چاند میں پریاں رہتی ہیں، نہ کوئی پری ہے، نہ کوئی دیو ہے، نہ کوئی ڈین ہے، نہ کوئی بلا ہے، نہ کوئی کچھ بھی، تو افسانے ہیں۔ جن ڈرونی شکل میں آ جائے تو دیو، جننی عورت کی شکل میں آ جائے تو پری۔ معراج کا واقعہ ایک حقیقت ہے، تم نے یہ پری بنا کے اس کو افسانہ بنا دیا۔ اگلی بات میں تمہیں کیا کہوں؟ انا للہ و انا کہ رسول کس پہ چڑھ کے گیا تھا؟ لا حول ولا قوت، یہ بھی بات غلط ہے۔ جبریل علیہ السلام فرشتوں کے سردار ہے، سید الملائکہ ہے، یہ نبیوں کا استاد ہے، رسولوں کا استاد ہے۔ اللہ نے اس کو اتنی طاقت قوت میں بنایا ہے کہ اس کے 600 پر ہیں، 600 پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلی شکل میں ان کو 2 دفعہ دیکھا، ایک معراج پہ
اور ایک غار حرا کے پاس رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈر گئے، اتنی بڑا شاہکار. اللہ یہ دکھانا چاہتا ہے کہ میں ایسی مخلوق بھی بنا سکتا ہوں جو خوردبین سے بھی نظر نہیں آتی، اور میں جبریل بھی بنا سکتا ہوں 600 پر والا، جس نے زمین اور آسمان کے درمیان کے کنارے کو ڈھانپ رکھا تھا. اور جب اللہ بات کرتا ہے، جب اللہ بولتا ہے، قرآن حدیث کا مسئلہ ہے، اس کا اتنا جلال ہوتا ہے، اتنی ہیبت ہوتی ہے. سارے فرشتے کتنی طاقت ہے فرشتوں کی. ایک پل میں فرشتہ زمین میں آ جاتا ہے، ایک پل میں اوپر چلا جاتا ہے اور پر مار کے پہاڑ کو کھیڑ سکتا ہے. اتنی طاقت والے فرشتے سارے ڈرنے لگ جاتے ہیں. آج جی ان کے ساری بیان کرتے ہیں، خشوع خضوع کے ساتھ پر مارتے ہیں، خشوع خضوع کے ساتھ پر مارتے ہیں. تسبیح، حمد، کبریائی، عظمت، بڑائی کہ گونج جاتی ہے جب اللہ بولتا ہے. اللہ اللہ اللہ. پتہ نہیں لوگوں نے اللہ کو کیا سمجھ رکھا. اللہ کا جلال، سارے فرشتے کانپتے، تسبیح ہلچل مچ جاتی ہے. جبریل علیہ السلام واحد فرشتہ ہے جو اللہ کی بات سنتا ہے. اس کو اللہ نے ایسا بنایا ہوا ہے کہ وہ اللہ کی بات سننے کی تاب لا سکتا ہے، ہیبت جلال برداشت کرتا ہے اور وہ سنتا ہے. کیا نیچے والے فرشتے پوچھتے ہیں اوپر والوں سے کیا فرمایا، اوپر والے اوپر پوچھتے کیا فرمایا. بات جبریل تک جاتی ہے اور ان فرشتوں تک جنہوں نے عرش اٹھا رکھا ہے، وہ کہتے ہیں حق فرمایا، حق فرمایا، حق فرمایا، حق فرمایا. سارے پھر تسبیح میں لگ جاتے ہیں اور اللہ کی بڑائی بیان، حق فرمایا، حق فرمایا، سبحان سبحان سبحان. وہ اللہ ہے. اور یہاں معراج بیان ہوتا ہے اور اس نے جبریل کو بنایا. کہتے جی جبریل علیہ السلام آئے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے اور آ کے پاؤں چاٹنے شروع کر دیے. تمہیں کس نے کہا یار؟ وہ استاد ہے، اس کے بغیر معراج بیان نہیں ہوتا. دلیل کہتا چم چم کے تڑیاں تے سائنوں جگایا. ایک قوالا دا مذہب ہے کہ قرآن حدیث دا مذہب ہے. کوئی بات نہیں ہے کہ پاؤں چومے آ کے. تمہیں کس نے بتایا؟ اللہ نے بھیجا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لے گئے ساتھ. پہلا پڑاؤ بیت المقدس تھا. اسراء کہتے ہیں اس کو. دو حصے ہیں اس واقعے کے، ایک اسراء ہے، ایک معراج ہے. اسراء کا مطلب ہوتا ہے زمین پر سفر. یہ مکہ سے جو طے ہوا بیت المقدس کی طرف، اس کا ذکر سورۃ اسراء بنی اسرائیل میں ہے. اور معراج کا معنی سیڑھی، چڑھنے کا آلہ. اس کا ذکر سورہ النجم میں ہے اور حدیث میں کٹھا ہے اسراء معراج کا. اللہ سیدھا بھی لے جا سکتا تھا، ادھر کیوں لے گیا؟ اللہ فرماتے ہیں لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا، ہم اس کو وہ نشانیاں دکھانا چاہتے تھے تاکہ ثابت ہو جائے کہ یہ رسول وہ رسول ہے جو دونوں قبلوں کا وارث، دونوں قبلوں کا وارث. اگر سیدھا لے جاتے اللہ تو وہ جو مکے والوں نے نشانیاں پوچھی تھیں وہ کہاں سے بتاتے؟ مکے والوں نے آسمان تو نہیں دیکھا ہوا تھا، بیت المقدس تو وہ آتے جاتے تھے شام میں تجارت کے لیے. اس لیے اللہ لے گیا کہ جب یہ پوچھیں گے نبی نشانیاں بتائے گا. اور جب وہاں اللہ لے گیا اور وہاں سارے نبی رسول اکٹھے. اب کیسے تھے یہ اللہ کو پتہ ہے. اب جہاں وہ بات ہے سمجھنے والی وہ نہیں سمجھنی، اپنی شریعت نکالنی ہے، قبر پرستی، کھاپے ماپے. اور جی وہ وہاں سارے نبی رسول تھے نا، ہاں وہ فوت ہو چکے تھے نا تو وہاں تھے. ہاں تو اللہ کے نیک بندے مرتے نہیں ہیں، وہ ہوتے ہیں. پھر وہاں سے اپنے ولیوں کا زندہ ہونا نکالا، پھر ولیوں سے اپنے ان کا خلیفوں کا زندہ ہونا نکالا، پھر قبر پرستی کو نکالا. او اتنا لمبا پروسیجر. اچھا پھر یہ زندہ ہیں تو پھر یہ زندہ ہیں تو پھر ہم ان کو عرض کر سکتے ہیں اور پھر وہ سنتے ہیں اور پھر جب وہ سنتے ہیں تو مشکل اللہ اپنا مسئلہ پیٹ پلیٹ یا عورت چکر، پری چکر، براغ چکر یا عورت یا پیٹ پلیٹ کھابے کڈنے نے مسئلہ نہیں سمجھنا کہ وہاں مقصد کیا تھا اور نبی رسول کٹھے کیے ہوئے تھے. وہ مقصد کیا تھا وہ سنو. وہ مقصد کیا تھا؟ بیت المقدس دے وچ انبے یادی، بیت المقدس دے وچ انبے یادی جمع ہوئی سی مجلس جویں مرضی خدا دی. لگیے شان محمد ہون ہویدا صلی اللہ علیہ وسلم. وہ آپس دے اندر سوال ہویا پیدا کیڑا انہاں وچوں امامت کراوے، اگے کھلو کے دو رکھتاں پڑھاوے. جدو جبریل نے سخن سن لیتا باہوں پھڑ کے محمد نو اگے چکیتا.
صلی اللہ علیہ وسلم عرض کیتا پیارے پیغمبر خدا دے اے تیرا ہی حق ہے دو رکھتاں پڑھا دے اے ہو ہی نہیں سکتا جتھے تو ہوئے کوئی کھلو ہی نہیں سکتا گل تو اے سی بات تو یہ تھی نبیوں کی نبوت ختم رسولوں کی رسالت ختم پہلی شریعتیں ختم نبیوں رسولوں کی امامتیں ختم امام الانبیاء آیا امام الانبیاء والمرسلین آیا یا نبیوں رسولوں کی کتابیں نہیں چل سکتی تو اماموں امتیوں کی امامت بزرگوں کی بزرگی مرشدوں کی مرشدی چلاتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں تو کوئی ذکر نہیں ہے کسی کا نظر بات تو یہ تھی سمجھانے والی کہ جتھے تم ہمیں کوئی کھلو ہی نہیں سکتا یہ نہیں سمجھنا اپنے کھابے مابے وہ آ گئے یہ آ گئے وہ بھی آ تک دینے کہہ دو اپنی قبر پرستی کھابے مابے چلان واسطے کیا بلندی کیا پستی کیا سمجھایا جا رہا ہے اتنا بڑا سبق وہ نہیں ہے بس روٹی ٹک کرتے تے پیٹ پلیٹ تے کھابے مابے تے شرینی تے نظرانے ماننے سلانے تے بس تے مشکل کشائی میری پیری میں ذرا چشم عالم کو رہنے دے میری پیری میں ذرا زور رہنے دے اتھے ہی رکھی اکھ نہ کھلن دیں نہ دی اکھ نہ کھلن دیں اکھ کھلی تے گئے جدی اکھ کھلی ہو گیا ادھر نہ جاؤ ادھر نہ جاؤ یہ نہ پڑھو وہ نہ پڑھو یہ نہ کتنا روکو گے ان کو اللہ کے فضل و کرم سے آنکھیں کھل رہی ہیں لوگوں کو سمجھ آ رہی تو انہیں بڑا معراج سنے ہوں گے لیکن ہم اپنے طور پہ آپ کو سنا رہے ہیں سمجھو معراج کو اچھا معراج کے واقعے میں ایک اور بہت بڑا سبق ہے کیا کہ اللہ عرش پر ہے اللہ اوپر ہے یہ قرآن حدیث کا مسئلہ ہے کہ اللہ اوپر ہے قرآن میں 7 آیتیں الرحمن علی العرش استویٰ رحمان عرش پر ہے نبیوں اور رسولوں نے یہی بات سمجھائی کہ اللہ اوپر ہے قرآن میں ہے کہ فرعون نے کہا تھا اپنے وزیر حامان کو یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الى الہ موسیٰ وانی لاظنہ کاذبا حامان ایک محل بناؤ میں اوپر چڑھوں میں اوپر رب کو دیکھوں موسیٰ کہتا ہے علیہ السلام اوپر رب ہے میرا خیال ہے موسیٰ جھوٹ بولتا ہے اوپر رب نہیں میں سب سے پہلے جس نے اللہ کے اوپر ہونے کا انکار کیا وہ فرعون ہے سب سے پہلے جس نے اللہ کے اوپر ہونے کا انکار کیا وہ فرعون ہے یہ قرآن حدیث کا مسئلہ ہے صحابہ کرام کا مسئلہ ہے کیا کہ اللہ اوپر ہے اللہ عرش پر ہو کر بھی شارک کے قریب ہے شارک کے قریب ہو کر بھی عرش پر ہے عرش پر ہو کر بھی ہر چیز اس کے پاس ہے سب کچھ دیکھ رہا ہے حفاظت کر رہا ہے یہ دور نزدیک کے چکر ہمارے ہیں اللہ کے لیے کوئی نہیں ہے اللہ نے انسان کو پیدا کیا اس کو عقل دی اس نے دوربین بنائی درخت ہے 1 کلومیٹر پر آدمی دیکھتے کہتا وہ درخت ہے اور دوربین جو اللہ نے اس کو دی ہے لگا کہتا یہ دوربین نے وہ کو یہ کر دیا اللہ کے آگے کوئی چیز نہیں یار تو یہ عقیدے کا مسئلہ ہے کہ اللہ عرش پر ہے معراج سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول اوپر گئے تھے قرآن اوپر لیکن اس عقیدے کو ختم کرنے کے لیے وہ ایک اپنا عقیدہ بنایا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ہر جگہ ہے حالانکہ اللہ خود ہر جگہ نہیں ہے اللہ کا علم دیکھنا ہر جگہ ہے اللہ کی ذات عرش پر ہے کیسے جیسے اس کی شان کو لائق ہے ایک صحابی نے تھپڑ دے مارا اپنی لونڈی کو پھر اس کو احساس ہوا کہ میں اس کو آزاد کروں کفارہ یہ فرق ہے ہمارے اور صحابی میں صحابی بھی انسان تھا رضی اللہ تعالیٰ لیکن صحابی کوشش کرتا تھا کہ مجھ سے کوئی گناہ نہ ہو اگر غلطی ہو جاتی جب تک توبہ استغفار نہ کر لیتا معافی نہ مانگ لیتا کفارہ نہ ادا کر لیتا حد نہ لگوا لیتا اس کو آرام نہیں آتا تھا اور ہم غلطیاں پھر غلطے آنکھوں کے گناہ کانوں کے گناہ زبان کے گناہ صبح کے گناہ شام کے گناہ رات کے گناہ دن کے گناہ مال کمانے کے گناہ خرچ کرنے کے گناہ شکل صورت کے گناہ لباس کے گناہ بیٹی گھر کے مسئلے کے گناہ
गुनाह गुनाह गुनाह, 20 साल 30 साल 40 साल 50 70, कहते ब्रेक ही नहीं लग रही, आंखों में शर्म आया नहीं आ रही, कान गाना सुनने से बाज नहीं आ रहे, जबान से झूठ गालियां नहीं आ रही, दिल से हसब को तो कोड नहीं जा रहा। 20 साल 30 साल 40 साल जल्दले आ गए, तूफान आ गए, कोई टस से मसल, जुमे के खुतबे, ईद के खुतबे, फिस्क फजूर, फाशी यानी, धोखा सूद, जुआ, डंडी मारना, हराम खोरी, ये हमारी हालत है। और अगली मुसीबत ये है कि एहसास भी नहीं है कि हम गुनाहों की दलदल में हैं। वाहे नाकामी मताए कारवां जाता रहा, और कारवां के दिल से एहसास ज़िया जाता रहा। यारो काफले तो लुटते ही रहते हैं, डाके तो पड़ते ही रहते हैं, ये गम नहीं है। डाके पड़ने का गम ये है लुटने वाले बेवकूफ़ों को अपने लुटने का एहसास नहीं। ये एहसास ख़त्म हो चुका है हुकूमत में भी और अवाम में, बेहिसी आ चुकी। इस पे अल्लाह को गुस्सा आता है। सारे गुनाहगार हैं यार, गुनाह हो जाना कोई, पर ये जो बेहिसी है ना, साला साल ब्रेक ही नहीं लग रही कोई इस्लाह, ये चीज अल्लाह को गुस्सा दिलाती है। और अल्लाह नाराज है पाकिस्तान वालों पर, और 2 अजाब मुसल्लत किए हुए हैं, एक महंगाई का, एक बदअमनी का। कुरान कहता है दरब अल्लाह मसलन क़रियतन आमिनतन कानत मुतमइन्नतन यातिया रिज़्क़ुहा रग़दन मिन कुल्लि मकानिन फ़कफ़रत बिअनउमिल्लाह फ़अज़ाक़हा अल्लाहु लिबासल जूइ वल ख़ौफ़ बिमा कानू यस्नऊन। अल्लाह के कानून नहीं बदलते, अल्लाह का कानून है जब कोई बस्ती मुल्क वाले नाफरमानी, शिर्क, फिस्क, फजूर करते हैं, अल्लाह की बगावतें, अल्लाह 2 अज़ाब मुसल्लत करता है, एक महंगाई का, एक बदअमनी का। दोनों अज़ाब अहले पाकिस्तान पर मुसल्लत हैं, शिर्क से लेकर धोखे तक और बेरा रवी तक, सारा तुम्हारे सामने है। करते गुनाह है और उसको नेकी का रंग देते हैं, करते शिर्क है, कहते हैं जी अदब एहतराम है बुजुर्गों का, करते बिदत है, कहते हैं जी नेकी है नेकी, खाते सूद है, कहते हैं मुनाफा है, करते बेहयाई के गंदे काम है शादियों में, मेलों में, कहते हैं कल्चर सकाफत, पीते शराब, कहते हैं मशरूब है। पेशाब की भरी बोतल पर लिख दो शरबत बजूरी, बन जाएगा। अखियों अन्नी ना नूर भरी, दिसदा है नहीं ते चानन दीन। तुम्हारे में नाम बदलने से बदल जाएगा काम। ये हमारी हालत है अल्लाह, लेकिन साहब ऐसा नहीं था। आया आके अर्ज की जनाब थप्पड़ दे मारा इसको, अब एहसास हो रहा है, इसको मैं आजाद करना चाहता हूं कफारे के तौर पर। आलमा उसको बुलाओ, वो आ गई। आपने पूछा ऐन अल्लाह, अल्लाह कहां है? उसने कहा अल्लाह ऊपर है। आपने पूछा मन अना, मैं कौन हूं? कहा अंत रसूलुल्लाह, तू अल्लाह का रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया आतिकहा फ़इन्नहा मुमिना, मेरे साहबी इसको आज़ाद कर दे, ये मोमना है। जिसने अल्लाह ताला के ऊपर होने की गवाही दी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके ईमान की गवाही दी। लेकिन लोगों का कीदा है कि अल्लाह तो किसी जगह में आ ही नहीं सकता। हाँ, ये हमारे मुल्क में जो अक्सरियत है ना, जिनको मुकल्लिदीन कहते हैं, एक तो अहले हदीस है ना, अहले हदीस तो वो होते हैं जो किसी की तकलीद नहीं करते, इज्जत करते हैं इमामों की, बुजुर्गों की, सबकी करते, लेकिन बात मानते हैं जो अल्लाह और उसके रसूल की। तो कहते हैं इमामों ने भी वहीं से लिया, हम भी, वो बड़े नेक लोग हैं, हम गुनाहगार हैं, लेकिन ले गए तो वहीं से। ये है बात, आपको समझ आई है सारी। तो मुकल्लिदीन का मज़हब है, ये जो बताया कि अल्लाह अर्श पर है, ये अहले हदीस का मज़हब है, कुरान। और मुकल्लिदीन का मज़हब है कि अल्लाह तो किसी जगह में आ ही नहीं सकता, अल्लाह नहीं आ सकता किसी जगह में। तो इनसे पूछो कि अल्लाह है? कहते बस है। अल्लाह ताला ऊपर है? कहते नहीं। ये मुकल्लिदीन का मज़हब बता रहा हूं। अल्लाह ऊपर है? नहीं। अल्लाह जहान के अंदर है? नहीं। अल्लाह जहान से बाहर है? नहीं। अल्लाह है? हाँ है। कहां है? कहीं भी नहीं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अकीदा देखो। लेकिन कुरान हदीस का अकीदा तो मिराज का वाकया ये समझाता है कि अल्लाह ऊपर है, इसी से तुम ऊपर गए। फिर नमाजों का मसला तुमने पढ़ा, जब 50 नमाजें फर्ज हुई, फिर मूसा सामने का ऊपर जाओ ऊपर आओ, नीचे किसी में 10 काम हुई, किसी चक्कर में 5, ये जो बार बार ऊपर गए, मतलब अल्लाह ऊपर है। ये है कि, लेकिन यहां हमारे यहाँ
قوالوں نے بھی پھلا، مولوی بھی بس شروع ہو جاتے ہیں کیا، کسی کو معراج آگ میں ہوا، ابراہیم علیہ السلام، کسی کو معراج چھری کے نیچے ہوا، یہ مولویوں کی تقریریں قوالوں کی، اپنی طرف سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنا چاہتے ہیں، پتہ نہیں نا، کسی کو معراج چھری کے نیچے ہوا، اسماعیل علیہ السلام، کسی کو معراج کنویں میں ہوا، یوسف علیہ السلام، کسی کو معراج مچھلی کے پیٹ میں ہوا، یونس علیہ السلام، کسی کو معراج جو ہے طور پر موسیٰ علیہ السلام. اور یہ واقع سچے ہیں، اور یہ معراج نہیں ہے، معراج زمین پر نہیں ہوتا، معراج آسمانوں پہ ہوتا ہے. اور کہہ رہے کیا چاہتے ہیں، کسی کو وہاں ہوا وہاں ہوا، ہمارے پیغمبر کو معراج آسمانوں پر ہوا، نعرہ تکبیر. یہ نہیں بتاتے کہ عقیدہ تم غلط کر رہے ہو، وہاں میرا وہاں اللہ تھا، کنویں میں اللہ تھا، چھری کے نیچے اللہ تھا، معاذ اللہ، مچھلی کے پیٹ میں اللہ تھا. یہ واقعات سچے ہیں، ان کو یہ کہو جو میں کہا کرتا ہوں کیا، کہ اللہ نے یہ واقعات بتائے، کسی کو میں نے چھری سے بچایا، کسی کو میں نے آگ سے بچایا، کسی کو میں نے پانی سے بچایا. اللہ یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ اے میرے بندو، اگر نبوتوں والے، رسالتوں والے، کتابوں والے، وہی والے، اگر ان کا مشکل کشا میں ہوں تو تمہارا بھی مشکل کشا میں ہوں. ہوں میں ریٹائر نہیں ہو گیا، گال تو تیز سمجھائی کہ تو عقیدہ خراب کر لیا، وہاں معراج ہوا، وہ تمہیں کس نے کہا معراج اوپر ہوتا ہے کہ نیچے ہوتا ہے؟ اپنی طرف سے تعریف کر رہے ہیں اس کو، وہاں ہوا ہمارے، غلط بات، صحیح باتیں کیا کرو. اللہ نے 50 نمازیں دے دی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میری امت نے اتنی وہ نمازیں نہیں، میں نے اپنی امت کا تجربہ کیا تو کم کرو. اوپر گئے 10 کم، پھر 5، پیچھے 5 رہ گئی. جب 5 رہ گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایک دفعہ پھر جاؤ. کہا مجھے شرم آتی. اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ یہ نمازیں فرض 5 ہیں اور ثواب میں 50. تم نے دیکھی نماز کی برکت، نماز آئی ابھی پڑھنی شروع نہیں کی، اس کی وجہ سے قانون بن گیا 1 نیکی کے بدلے 10. دیکھی نماز کی برکت، اور ہر چیز زمین پر فرض ہوئی. اور جب نماز کی باری آئی، اللہ نے اپنے پیغمبر کو آسمانوں پر بلایا اور کہا میرے پیغمبر یہ تحفہ ہے تیری اور تیری امت کے لیے، 5 ٹائم ہمارے ساتھ ملاقات کر لیا کرو. اوے بھائی، ہاں وہ یار تمہارے کو مسئلے تھے، کیا بنا، ہر آدمی کو مسئلے تو ہوتے ہیں. وہ بھائی یار وہ MNA صاحب سے ملاقات ہو گئی تھی، میں تمہیں کی دساں، وہ DC صاحب دا فون آ گیا. اچھا ہاں، وہ میں گیا، مسئلہ حل نہیں ہوا. بڑا خوش ہے، DC کا فون آ گیا، وزیر صاحب نے تسلی دی. افسوس، ایک وزیر کی ملاقات، ایک چودھری کی ملاقات تجھے سکون دے دے. اللہ احکم الحاکمین سے تو 5 ٹائم ملاقات کرے، تیرے دل کو سکون آئے. غور کر اپنی نماز پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جب پریشان ہوتے تھے، بلال جی اذان کہو، تکبیر کہو، نماز پڑھیں، محمد کے دل کو سکون آئے صلی اللہ علیہ وسلم. قرۃ عینی فی الصلاۃ، یہ تحفہ ہے جو اللہ نے دیا، اس کا پتہ نہیں. اچھا یہ جو اللہ تعالیٰ شروع میں بھی تو 5 کر سکتا تھا، شروع میں اللہ نے 50 کی، پھر کم کرتے کرتے 5 کیوں؟ تجھے مجھے بتانے کے لیے کہ میں نے کتنا تجھ پہ کرم کیا. میں خالق، دیکھو وہ ہمارا حقیقی مالک ہے. آپ اپنی چیز کے عارضی مالک ہیں، میں اپنی چیز کا عارضی مالک ہوں. وہ ہمارا حقیقی مالک، جو چاہے ہمارے اندر تصرف میں، ہم اس کی ملک پیداوار کہتے ہیں یار اس کی اپنی چیز ہے، یہ عارضی ہے. اللہ ہمارا حقیقی مالک ہے. اللہ 50 بھی کہہ سکتا تھا. اللہ کے نیک بندے پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، اشراق بھی پڑھتے ہیں، چاہے پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے، 50 بھی کہہ سکتے، لیکن نہیں. 50 سے 5 کی، یہ بتانے کے لیے کہ میرے بندے یہ 50 تھی، میں 5 کی نہیں، اب تو خیال رکھ، پڑھ لیا کر. اچھا آپ اپنے ملازم کو کہیں نا، چھوٹے بھائی کو، شاگرد کو، یہ 50 کلو اٹھاؤ، 50 کلو وزن اٹھاؤ، وہ انکار تو نہیں کرے گا، لیکن سوچ ساتھ ہی آپ کا 5 کلو چوک، 5 وہ کہنا لے آؤ جی، لے آؤ لے آؤ لے آؤ. اور جب 50 سوچو گے تو 5 تو بھاگ کے پڑھو، شوق سے پڑھو. اچھا ایک تو یہ بات، اور ایک یہ اللہ سمجھانا چاہتا تھا
کہ بار بار اوپر گئے. اللہ کو پتا تھا کہ معراج کا واقعہ پڑھیں گے، رسول وسلم کو اوپر جانا پڑھیں گے، 7 آسمانوں پہ جانا پڑھیں گے، بیت المعمور کا دیکھنا پڑھیں گے، سنیں گے سدرۃ المنتہا تک جانا. ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آئے ابراہیم علیہ السلام اوپر نہیں گئے، نوح علیہ السلام اوپر نہیں گئے، موسیٰ علیہ السلام بھی اوپر نہیں گئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر گئے. ایک کوئی گل ہے او اے او اے باشو اللہ ہی جانے. یہ بھید کسے نہ پایا، دل دریا سمندروں ڈونگے تے کون دلا دیا جانے. اے بھائی او اے او بس کی پوچھنا ہے، او اے انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ نے یہ بات سمجھائی کہ معراج پر گئے، نبیوں رسولوں کی امامت کرائی، اور جنت جہنم میں نے اس کو دکھائی، بیت المعمور دکھایا، سدرۃ المنتہا ساری شانیں دکھائیں، پر وہاں جا کے رب نہیں بن گیا، بندہ ہی رہا، میرے کو ہی منگتا رہا. یہ بات سمجھانے والی بار بار پھیرے لگوائے کہ وہاں بھی جا کے میرا سوال ہی رہا، مجھ سے ہی مانگتا رہا سوال، اوپر جا کے عرض کی کم کرو، عرض کی کم. یہ اللہ نے اندر رکھا بتانے کے لیے. او اے او اے یہ بغلولہ نہ دین ہے. اللہ اللہ ہے، رسول رسول ہے، شان بڑی ہے، خالق خالق ہے، مخلوق مخلوق ہے. وہ دینے والا، یہ لینے والے، وہ بھیجنے والا، یہ آنے والے. صفت کردہ کردہ، صفت کردہ کردہ الہ کہہ نہ بیٹھی، حبیب خدا نو خدا کہہ نہ بیٹھی. تو جو کچھ بھی کہنا خبردار ہو کے، خبردار ہو کے تے ہوشیار ہو کے. اوے متا ادا درجہ غلاماں نو دے دیں، رسالت دی کرسی اماماں نو دے دیں. اللہ کا حق اٹھا کے رسولہ کو دے دو صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق اٹھا کے امام کو دے دو، اور امام کا حق اٹھا کے برادری کو دے دو، اور برادری کا حق خود آڑا پکڑ جاؤ، تیرے گھر کا راج ہے. یہ دین سوچ سمجھ فکر کر، یہ بغلولوں کا دین نہیں ہے. اس کو سمجھو، اس کو سیکھو. اور یہاں سے یہ بھی بات ثابت ہوگی کہ عالم الغیب بھی نہیں ہے. اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے تو جب اللہ نے کہا تھا نا 50 کہنے یا اللہ میں نے پتہ ہے نا کونیوں پڑھنی ہے تے کٹ کر، عالم الغیب بھی نہیں. نیچے آئے موسیٰ علیہ السلام نے کہا. اور یہاں سے یہ بھی ثابت ہو گیا ہندوستان دی شریعت ساری گئی، پاکستان دی شریعت. یہاں سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ مختار کل بھی نہیں ہے. ورنہ موسیٰ علیہ السلام جب کہا تھا کہ نہیں پڑھ، اچھا چلو چل جبریل ٹور، اسی کٹ کر دیتیاں، اسی کام کر دیتیاں. نہیں، اپنے کو نہیں اختیار، اس نے کرنا ہے جو کرنا ہے، اس نے اس کی پابندی کرنی ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اقرار کروایا گیا. بڑی شان ہے، لیکن سب سے بڑی شان کیا ہے؟ بندگی ہے. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو. اور جب وحی کی بات آئی فاوحیٰ الی عبدہ ما اوحیٰ، وحی کی اپنے بندے کی طرف جو وحی کی. اور جب قرآن کے نازل ہونے کی بات آئی تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، برکت والی ہے وہ ذات جس نے فرق کرنے والی کتاب اتاری اپنے بندے پر. اور جب مکے والوں نے کہا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، محمد خود بناتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ نے چیلنج دیا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تمہیں شک ہے جو ہم نے اتارا اپنے بندے پر ایک لاؤ صورت. اور جب عبادت کی بات ہے وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ، جب اللہ کا بندہ اللہ کو پکار رہا تھا. اور جب ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کے اندر زبان سے بھی عبادت ہے، دل سے بھی عبادت ہے، اعضاء سے بھی عبادت ہے، کان سے بھی عبادت ہے، کبریائی بھی ہے، عظمت بھی ہے، بڑائی بھی ہے، خشوع خضوع بھی ہے، گریہ زاری بھی ہے، منت سماجت بھی ہے، سوال بھی ہے، سورنا بھی ہے، پکارنا بھی ہے، اللہ کی کبریائی عظمت کا اعلان بھی ہے، اپنی بے بسی کا اقرار بھی ہے. اور آخر میں ہم کیا کہتے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، زبانی مالی باتیں بدنی سب تیرے لیے. اور آگے کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ
میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے بغیر سچا معبود کوئی نہیں، واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، تب ہماری عبادت قبول ہوتی ہے۔ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ رسول وسلم کی بڑی شان ہے، آپ بشیر بھی ہیں، نذیر بھی ہیں، داعی اللہ بھی ہیں، سراج منیر بھی ہیں، مزمل بھی ہیں، مدثر بھی ہیں، بڑی شان ہے، عبادت خدا بزرگ تو ہی، قصہ مختصر، لیکن ان کی سب سے بڑی صفت جو مجھے پسند ہے، عبدیت والی، غلامی والی، بندگی والی، عاجزی والی، انکساری والی۔ یہ تو شان تھی جس کو تم نے توہین بنا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کہا کرتے تھے اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک، اللہ تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے غلام کا بیٹا ہوں، تیری بندی نکرانی کا بیٹا ہوں، ناصیتی بیدک، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں، معدن فی حکم کا، میرے اندر تیرا حکم چلتا ہے۔ اس کو تو بندہ ہونے پہ فخر تھا، یہ تو ان کی شان ہے، اس لیے تو اللہ نے بڑے بڑے مقامات میں ان کی اسی صفت کا ذکر کیا، بندگی والا۔ اصل میں چیزیں دو ہیں، ایک خالق ہے، ایک مخلوق ہے۔ خالق کو بڑائی، کبریائی، تکبر، عظمت زیب دیتا ہے، اور مخلوق کو عاجزی، انکساری۔ جتنی مخلوق جھکے گی اتنی اس کی شان بڑھے گی۔ شیطان اکڑا، رندہ درگاہ ہو گیا، آدم رویا، اللہ نے غلطی معاف کر دی۔ اللہ کو بڑائی اور مخلوق کو عاجزی۔ تو مخلوق میں جتنا کوئی زیادہ عاجزی کرے گا، اتنے کو زیادہ بندگی کرے گا، اس کی شان بڑھ جائے گی۔ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے سارے نبیوں، سارے رسولوں، سارے ولیوں، سارے بزرگوں، سارے نیک لوگوں نے بندگی پیش کی، عبادت پیش کی، غلامی پیش کی، اللہ کی دربار میں گریہزاری پیش کی، لیکن جو بندگی، جو غلامی، جو عبادت، جو گریہزاری، جو خشوع خضوع، جو عاجزی انکساریاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی، اس کے گرد راہ کو نہ کوئی پہنچ سکا، اس لیے ان کی شان بڑھ گئی۔ نماز اتنی پڑھتے تھے، فرض کیا نفل، پاؤں پھول جاتے تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ ذکیہ مطہرہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتی، اگر رب کی غلطیاں اول تو ہیں ہی نہیں، ہیں بھی ہیں تو اللہ نے معاف کر رکھی ہیں، اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے ہو؟ فرماتے فلا اکون عبدا شکورا، ایسا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ ان کو شکر کی فکر، ہمیں فرض کی فکر نہیں۔ اور قربانی کی باری آئی، 100 اونٹ تڑپا دیے ایک وقت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبادت کا حق ادا کر دیا۔ اس لیے اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ وان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا۔ بندے تو بڑے ہیں پر اصل بندہ محمد رسول اللہ ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں وہاں تک پہنچا کہ سمیت و صریف الاقلام، اللہ کے احکام لکھنے والے جو فرشتے تھے نا، قضاء و قدر لکھنے والے، ان کی قلموں کی چرچراہٹ، ان کے قلموں کی چرچراہٹ میں نے کانوں سے سنی، وہاں تک پہنچا۔ اور اللہ کی طرف سے آواز بھی آئی کہ نمازیں 50 کی بجائے 5 ہیں، اور پڑھنے میں 5 اور ثواب میں 50۔ دیکھا نہیں، دنیا کی آنکھ چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو، چاہے موسیٰ علیہ السلام کی ہو، اللہ کو نہیں دیکھا۔ جنت میں سب سے زیادہ دیدار رسول اللہ کو ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، باقی جنتیوں کو پھر درجہ بدرجہ۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا کوئی نہیں، اور ان سے زیادہ کوئی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا جو یہ عقیدہ رکھے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے وہ بھی جھوٹا ہے، جو یہ عقیدہ رکھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل کی بات جانتے ہیں وہ بھی جھوٹا ہے،
اور جو یہ عقیدہ رکھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری شریعت نہیں بتائی، کچھ شریعت ہوتی ہے، کچھ طریقت ہوتی ہے، کچھ ظاہر ہوتا ہے، کچھ باطن ہے، جی میں آج کل کہنے تو جان دیں اور دیاں جان دیں گا پور دیاں سے پڑھیاں پڑھائیاں نے، ظاہری شریعت نہیں، یہ خاص باتیں کچھ رسول اللہ نے رکھ لی تھیں، وہ بھی جھوٹا ہے، ساری شریعت یہی ہے سب میں۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو آپ کو پتہ تھا، اندازہ تھا کہ جو لوگ مجھے رسول نہیں مانتے یہ میرا مذاق اڑائیں گے جب میں یہ بات کہوں گا، لیکن آپ نے امت کو سمجھایا کہ لوگوں کے تیور دیکھ کر، ماحول دیکھ کر مسئلہ نہیں بدلنا، مسئلہ جو ہے اس کو ویسے ہی رکھنا ہے، لڑنا نہیں ہے، گلے نہیں پڑنا، بےزتی نہیں کرنی، لیکن مسئلے کو نہیں بدلنا۔ ادھر سے کرو، اب آپ وہاں گئے جہاں ہمارے کئی دن راتیں لگ جاتی ہیں، آپ کہہ رہے ہیں میں چند گھڑیوں میں گیا ہوں، ہاں گیا ہوں۔ ادھر سے ایک ٹولہ آیا، اچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے نئی بات سنی ہے، وہ تو وہاں چند گھڑیوں میں ہو گیا ہے، ہاں۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں، مکہ کا دور ہے، ابتدائی دور ہے، کتنا حوصلہ ہے آپ کا، چٹان کی طرح آپ کھڑے ہیں۔ استقام میں گیا ہوں، اپنی امت کو سمجھایا، لڑنا نہیں ہوتا، جھگڑا نہیں، لیکن جو مسئلہ ہے اس کو نہیں بدلنا لوگوں کا ماحول تیور دیکھ کر۔ ابو جہل نے کہا، بڑی کوشش کی تھی کہ اس کے دعوت کے آگے نا بند باندھیں، ایک تالیاں پیٹنے والی جماعت، ایک سیٹیوں والی، ایک روئی میں کانوں میں روئی رکھنے والی جماعت، لیکن اس کی بات بڑھتی گئی۔ یہ تالیاں اور یہ سیٹیاں جس کو لوگوں نے آج عبادت بنا رکھا ہے، قوالی شریف نام رکھ کے، یہ تو ان لوگوں کا طریقہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے، لیکن ہم نے بڑی کوشش کی، لیکن اس کی دعوت کو نہیں روک سکے۔ ہن پھنسے آئی لو آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا، کون مانیں گا اتنی کچی بات؟ جہاں ہمارے کئی دن راتیں لگی چند گھڑیوں میں، کون مان؟ اب ہتھیار آ، جس کو چاہیں ہم گمراہ کریں۔ سب سے زیادہ اس کی بات کون مانتا ہے؟ ابو بکر، چلیے ابو بکر دیکھو، ابو بکر سب سے زیادہ اس کی بات مان۔ اس وقت کے کفر کو بھی یقین تھا، اس وقت کے کفر کو بھی یقین تھا کہ حدیث رسول کے رگ میں رگا ہوا، رسول اللہ کی اطاعت اور تابعداری میں ڈوبا ہوا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، آج کے کفر کو ابو بکر کے ایمان کا شک پڑا ہوا ہے، آج کے کفر کو، اس وقت کے کفر کو یقین تھا، اس وقت کے کفر کو یقین تھا ابو بکر کے ایمان کا، آج کے کفر کو ابو بکر کے ایمان کا شک ہے۔ جا کے تانا ملتا ہے، اور دوست کو تانا ملتا ہے نا، ابو بکر کو تانا ملتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آج کل بھی لوگ کہتے ہیں سمجھا اپنے سجن نوں ساڈے راہ ڈکدا ہے، سمجھا لے انہوں، دوستوں کو دوستوں کا تانا ملتا ہے۔ ابو بکر تو کتنا عظیم انسان ہے، تجھے محمد کے تانے ملتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اقبال کو بھی کہنا پڑا، پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس۔ نئی بات سنی ہے کیا؟ یار جا ہمارے کئی دن نہیں لگ جاتے رہتے، ہاں کہتا ہے میں چند گھڑیوں میں ہو آیا ہوں محمد۔ نئی بات سنی؟ ہر گل ٹھیک ہے، ہوں سن ہونا گا ہو۔ اب تحقیق کرنی تو ضروری ہے نا حدیث کی، کالا قال رسول اللہ کہہ کے ہمیں کو بیوقوف تو نہ بنا جائیں۔ اس نے کہا یہ بات انہوں نے کہی ہے، ہاں کیوں ہے کہی، ہاں کیوں، بالکل اچھا یہ بات انہوں نے کہی ہے، ہاں تو پھر اور مانے نہ مانے میں مانتا ہوں۔ ابو جہل حیرت سے دیکھنے لگا، آنکھیں پھاڑ پھاڑ، ابو بکر، بلال اوروں کی تو بات اور ہے، غریب غربوں کی، تو مکے کا سردار، پنچایتی آدمی، سوچو بچار والا گویری بندہ، اتنی کچی بات یار تو ماننے کے لیے تیار ہو گیا ہے، کیا ہو گیا تجھے؟ مسکرا کے جواب دیا، میں تو اس سے بڑی بات مان چکا ہوں۔ اس نے کہا میں رسول ہوں، میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا میں نبی ہوں، میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا میرے پر رب کے سلام آتے ہیں، میں نے کہا ٹھیک ہے۔ جب دعوی نبوت میں، دعوی رسالت میں نے اس کو سچا مان لیا، جو فرمایا سچ فرمایا، جو فرمایا حق فرمایا، ایویں نہیں صدیق بن گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو بکر صدیق نے ہمیں یہ مسئلہ سمجھایا رضی اللہ تعالیٰ، کہ کلمہ پڑھ کے رسول کی غلطی نہیں نکالتے۔ اے جی بخاری شریف کی حدیث سے لکھا ہے بھی رفع دین 1 صفحے تے 5 روایتاں نے کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں رکوع میں جاتے ہوئے رسول رفع دین کرتے تھے، رکوع سے اٹھتے بھی۔ بخاری شریف قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب ہے، 1 صفحے پہ 5 روایتیں، رکوع کا ذکر ہے۔ روڑا تے سارا گیا موقع جھگڑا پہ مکے گیا گل نہیں مکدی، جو کول نہ اتھے نہ مکائیے۔
او جی حدیث تو ہے بخاری، لیکن میرا مطلب ہے کہ آخر انہاں کو بھی تو آخر میرا مطلب ہے انہاں کو بھی تو آخر تو آخر کیتی جانا، اول تے عمل کرنے کہ آخر تے مانا رام تے ہوجتا بخاری دی حدیث سامنے پئی ہے، آخر ابو بکر صدیق نے یہ بات سمجھائی، کلمہ پڑھ کے رسول کی غلطی نہیں نکالتے، سر تسلیم ہے جو مزاج رسول میں آئے عقل میں آئے تب بھی مانتے نا۔ انہوں نے کہا چلو اچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم گال مکا صلی اللہ علیہ وسلم نشانیاں بتا، تو بیت المقدس گیا ہے نا، ہاں ستون کتنے بتا، دروازے کتنے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اتنا پریشان ہوا جتنا کبھی نہیں ہوا تھا، میں گیا بھی ہوں، اب میں گنتا تو نہیں رہا۔ اب ماشاءاللہ مسجد کو اللہ آباد رکھے، الحمدللہ آپ لوگ آتے ہیں اور لوگوں کو بھی لایا کرو، یہ نعیم صاحب شروع تو نے اللہ تعالیٰ انہوں نے جزائے خیر دے، تسی لوگ تعاون کر دے ہو دنال جدوں واز مار دے نے تسی نانے اور شابہ بھی نعیم تکڑا ہو، یہ سب ٹیم ورک ہے نا۔ میں ان سے پوچھوں نا یہ ٹوٹیاں کتنی، یہ قاری صاحب بیٹھے نا، اب لگا پھر دا عبدالغفار پرانا 10 ٹوٹیاں کی نہیں ہیں، مطلب کوئی بندہ گنتا تھا۔ میں اللہ تعالیٰ نے ہونی کو ہونی کر دیا، ناممکن کو ممکن کر دیا، پردے سامنے سے ہٹا کے بیت المقدس سامنے کر دیا، وہ پوچھتے جاتے تھے، نبی گن گن کے بتاتے جاتا تھا۔ بات آگے ہے جو میں سمجھانا چاہتا ہوں، بات آگے ہے، وہ کیا سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اللہ کو پتا تھا کہ میں نے ان کی زبان سے اعلان کروانا ہے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہہ دیجئے پیارے پیغمبر اے لوگو، حاکم محکوم خادم مخدوم، بڑے چھوٹے مرد اور جوان بوڑھے عالم جہل عربی اجمی شہری دیہاتی، سب کے لیے میں اللہ کا رسول ہوں۔ کسی کی نماز نیاز روزہ حج درود وظیفہ، شادی غمی معیشت معاشرت شکل و صورت لباس مال کمانا خرچ کرنا، گھر کا باہر رات دن گزارنا، بیوی بیٹی کا لباس قبول نہیں جب تک اس پر میں محمد کی مہر نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کو پتا تھا کہ میں نے ان کی زبان سے یہ اعلان کروانا ہے، لہذا ان کی زبان سے نکلی ہوئی بات کی لاج رکھی، پہرا دیا۔ کوئی ویسے نہ مانے اس کی مرضی، کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ محمد نے ایک بات کہی تھی اس کو ثابت نہیں کر سکا تھا۔ اس لیے ہماری دعوت ہے اہل حدیث کی، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، اماموں کی باتیں مرشدوں کی امتیوں کی صحیح بھی ہو سکتی ہیں غلط بھی ہو سکتی ہیں، گارنٹی صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی ہے۔ سب کی عزت کرو احترام کرو، لیکن بات وہ جو اللہ نے نازل کر دی اور محمد رسول اللہ نے سمجھا دی۔ کلمے میں 2 کا ذکر، اللہ رسول اذان میں 2 کی گواہی، اللہ رسول خطبے میں 2 کا اعلان، اللہ رسول تیات میں 2 کا اقرار، اللہ رسول قرآن میں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یہ بات اللہ کی مانو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانو۔ مریں گے قبر میں جائیں گے، پہلا سوال رب کا، دوسرا رسول کا ہوگا، تیسرے کی بات ہی کوئی نہیں۔ عزت احترام اور بات ہے، ادب ہو، لیکن وہ رسول ہے، باقی سارے امتی ہیں۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم نجی اخواننا من السجون، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین۔